رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حروف جازمۃ المضارع ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ کل جو ہے 8 ہیں. 4 ہم نے سیکھ لیے تھے. کون کون سے؟ لم اور ایک لمہ اور ایک لام امر اور لام نہج، یہ ہم نے سیکھے تھے. نیکسٹ 4 اور ہیں، اور وہ آخری جو 4 حروف ہیں جازمۃ المضارع، انہیں حروف شرط بھی کہتے ہیں. وہ حروف شرط بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا بالکل عمل جو ہے نا وہ حروف جازمۃ المضارع، یعنی وہ جب آ جاتے ہیں مضارع کے شروع میں تو مضارع کو کیا کرتے ہیں، اس کے آخر کو رفع یعنی ضمہ ختم کر کے تو جزم لگا دیتے ہیں. جیسے پہلا ہے ان، یعنی 5واں حرف جازمۃ المضارع کا 5واں جو حرف ہے، کل 8 ہیں، 5واں کیا ہے؟ ان. ان حرف شرط بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. جیسے اگر یعنی ان تذهب اذهب، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. ایک تو یہ حروف جازمۃ المضارع میں سے بھی ہے، اور ایک ان حرف شرط بھی ہے. مشروط ہوا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، تذهب اصل میں تذهب تھا، تو آخر سے پیش کو چھین کر یہاں پہ جزم لگا دی. تو ان کی وجہ سے یہ جملہ شرطیہ بھی بن جائے گا، اور اس کا جو عمل ہے عربی یعنی اعرابی حالت کے لحاظ سے یہ فعل کی حالت کو جو اعرابی ہے وہ بدل دے گا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسرا ہے من. من ہے، یہ من نہیں ہے، من. من حرف شرط ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو. من کا تو مطلب ہوتا ہے نا سے، تو من تو حروف جارہ میں سے ہے من. ٹھیک ہے، وہ اسم کے شروع میں جب آتا ہے من تو اسے مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس اسم کے نیچے زیر آتی ہے. اب یہاں پہ لفظ ہے من. من حرف شرط ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو. تو یہ حروف جازمۃ المضارع میں سے بھی ایک ہے. جیسے اس کی اگزامپل ہے من یجتہد ینجح. من یجتہد جو محنت کرے گا، ینجح کامیاب ہوگا. تو یہاں پہ من بطور حرف شرط ہے، اور اس کا جواب ینجح، یہ بھی شرط کا جواب ہے نا، جواب شرط، تو یہ بھی جزم میں ہے. دونوں کی حالت چینج ہوگی. سمجھ آئیے آپ کو ان دونوں کی؟ آگے 7واں جو حرف ہے وہ ہے ما. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جو. ما نہیں کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے. جہاں یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے جو. ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں کروں گا. تو اس میں ما تفعل شرط ہے، اور یہ اس نے مضارع کی حالت کو جزم میں کر دیے. تو افعل چونکہ جواب شرط ہے، اس لیے یہ بھی حالت جزم میں آئے گا. ٹھیک ہے. 8واں حرف ہے اینما. یہ پھر بھی شرط بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں. مثلا اینما تذهب اذهب. اینما جہاں کہیں بھی تذهب تو جائے گا، اذهب میں جاؤں گا. تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی. اس سارے الفاظ جو ہیں یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں، اور
مضارع کو کیا کر دیتے ہیں، اس کی اعرابی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، ماضی کے لاسٹ کی جو حالت ہے اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے ماضی کی حالت نہیں تبدیل ہوتی۔ مبنی بر فتح، مبنی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، تو ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور جو مضارع ہے اس کے آخر میں اس کی جو حالت ہوتی ہے، ویسے تو شروع یعنی اس کی اوریجنل فارم کیا ہوتی ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں، اس کی حالت جو ہے رفع ہوتی ہے جب اس کے شروع میں۔ اب اسی لاسٹ میں ایک نوٹ آپ لکھ سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کو پڑھتے پڑھتے ذہن میں کہیں سوال پیدا ہو جائے کہ فعل مضارع میں تو یہاں پیش آنی چاہیے تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع میں پیش آتی ہے، لیکن یہاں پہ جزم کیوں ہے، یہاں پہ زبر کیوں ہے، تو جہاں سوال پیدا ہو وہاں پہ جواب بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں فعل مضارع سے پہلے فلاں حرف ناصبۃ المضارع ہے، یا جس نے فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کر اس کو زبر دے دی، اور اگر جزم ہو تو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ حرف جازمۃ المضارع کے میں سے کوئی حرف ہے جس کی وجہ سے پیش کی جگہ پہ یہاں پہ جزم استعمال ہوئی۔ تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے لیے ٹرانسلیشن کرنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ الفاظ جیسے کہ ماں ہے تو ماں حرف شرط بھی ہے اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا نا، تو اگر ہم جہاں پہ دیکھیں گے کہ ماں تفعل، ماں نے یہ کام کیا، کس نے جو آنے والا اگلا آنے والا فعل ہے اس کو جزم دے دی، اس کا مطلب ہے اس کا میننگ یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے ایک ٹرانسلیشن کرنے میں بھی، اور اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اعراب لگانے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا لاسٹ کل ٹاپک ہوگا لام کی وضاحت، اور تھوڑا مزید اس کے کچھ نوٹس ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، پھر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کی تھوڑی پریکٹس اسائنمنٹ کریں گے، تو پھر نیکسٹ جو ہے نا اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔